جو شخص سنتیں ادا کر رہا ہو، خطبہ جمعہ شروع ہو جائے، اس کے متعلق کیا ہے؟ وہ فوراً سلام پھیر دے، ٹھیک ہے، 2 رکعت میں سلام پھیر دے، بعد میں پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ زیلائی میں امام یوسف زیلائی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے پھر بولنا بھی جائز نہیں ہے، پھر نماز بھی جائز نہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے امام کے مسئلہ کے خلاف آ جائے تو آیت منسوخ ہوگی، مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ آیت کو نہیں ماننا، مسئلے کو ماننا ہے، حدیث میں کو نہیں ماننا بلکہ امام کے مسئلے کو ماننا ہے۔ کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 931۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر نے عمر بن سلیم زرقی سے اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1654۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں عمرو بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1166۔ اب اگر ایسا ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف اور بڑے سے بڑے عالم اور امام کی بات ایک طرف، اب اہل حدیث کے لیے جب چننے کا موقع آتا ہے، یہ چنوں یا یہ چنوں، میں انتخاب کس کا کروں؟ تو اہل حدیث کو بچپن سے تربیت دی جاتی ہے تو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، سب کو چھوڑ دے گا چلے گا تو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ نبی کی ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ترجیح اور چننے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ وہ امام کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، وہ امام کا دشمن نہیں ہوتا ہے، وہ امام کے مقام اور مرتبے کا انکار نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو چننے کا موقع ہے، کس کی بات چنے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چنے، امام کی بات چنے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی کی بات کو چنے۔